الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله وصلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون قال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم قال النبي صلى الله عليه وسلم الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر أو كما قال عليه الصلاة والسلام. عزیزان محترم، سامعین و حاضرین، بزرگان دین، گاؤں بستی میں رہنے والے نوجوان بزرگ حضرات، سبھی تک میری آواز ضرور پہنچ رہی ہوگی اور یقیناً آپ سبھی کو یہ بھی معلوم ہے کہ الحمدللہ آج آپ کی بستی کے اندر یہ سالانہ اجلاس منعقد ہونے جا رہا ہے جس میں آپ سبھی کا بڑی شدت کے ساتھ انتظار کیا جا رہا ہے. الحمدللہ بعد نماز مغرب سے آپ کا یہ پروگرام بحسن و خوبی چل رہا تھا. آپ حضرات بہت اچھی طریقے سے سماعت کر رہے تھے. بیچ میں آپ حضرات نماز عشاء ادا کرنے کے لیے مسجدوں کے اندر تشریف لے گئے تھے. میں امید یہ کر رہا ہوں اور مجھے امید یہ ہے کہ آپ سبھی حضرات نماز سے فارغ ہوتے ہی فوراً جلسہ گاہ کے اندر تشریف لے آئیں گے، کیونکہ آپ حضرات کا یہ طریقہ کار رہا ہے اور ہر سال اسی طریقے سے آپ یہ تہذیب رہی ہے آپ لوگوں کی کہ الحمدللہ جیسے ہی یہ اجلاس شروع ہوتا ہے اور شروع سے لے کر آخر تک آپ حضرات اس اجلاس کے اندر شریک رہتے ہیں. باہر سے علماء کرام جو تشریف لاتے ہیں انہوں نے جو باتیں آپ کے سامنے رکھنی ہوتی ہیں وہ تمام کی تمام چیزیں، وہ تمام کی تمام باتیں، اقوال و افعال آپ کے سامنے رکھ کر کے چلے جاتے ہیں اور آپ حضرات ان تمام چیزوں کو، ان کی تمام باتوں کو اپنے ذہن کے دریچوں کے اندر اتارتے چلے جاتے ہیں. اس لیے میرے عزیزوں آپ سے ادباً یہ گزارش ہے کہ اب تمام تر ضروریات کو چھوڑ کر، اپنی تمام مشغولیات کو چھوڑ کر جلسہ گاہ کے اندر تشریف لے آئیے، کیونکہ یہاں آپ کا شدت سے انتظار ہو رہا ہے. سامنے جو نوجوان کھڑے ہوئے ہیں اسی طریقے سے بزرگ حضرات ٹہل رہے ہیں اور سامنے کچھ کھڑے ہوئے ہیں یا ادھر ادھر آنا جانا جو آپ کا یہ لگ رہا ہے، ان تمام چیزوں کا وہ ختم کر دیجئے اور جلسہ گاہ کے اندر آپ تشریف فرما ہو جائے. جو چیز وہ لے کر کے آئے ہیں، یہ جو مضمون وہ پیش کرنا چاہتے ہیں، وہ ان کے سینوں کے اندر پیوست کر کے چلے جائیں. یہ تمام چیزیں مد نظر رکھتے ہوئے آپ سبھی حضرات سے ادباً یہ گزارش ہے کہ یہ سونی سونی سی انگنائیاں آواز دیتی ہیں، یہ سونی سونی سی انگنائیاں آواز دیتی ہیں، چلے آؤ تمہیں تنہائیاں آواز دیتی ہیں اور مجھے سمجھا نہیں کوئی میں وہ خوددار کیسا ہوں، ارے سمندر کی جسے گہرائیاں آواز دیتی ہیں. اس لیے بار بار آپ سے یہ گزارش کی جائے گی، اس سے قبل کہ علماء کرام آپ کی سرزمین پر حاضر خدمت ہو کر اپنی قیمتی باتوں سے، قیمتی نصیحتوں سے آپ سبھی کو مستفید فرمائیں. اس سے قبل آپ کو جلسہ گاہ کے اندر تشریف لانا ہے، کیونکہ یہاں آپ کا ہی انتظار ہو رہا ہے اور آپ کو تو معلوم ہونا چاہیے کہ اجلاس آپ تک پیغام پہنچانا چاہتا ہے. اس پیغام کو آپ کو اپنے سینوں کے اندر پیوست کرنا ہے اور محمود پور والوں کی یقیناً یہ روش رہی ہے، ان کا یہ طریقہ کار رہا ہے کہ الحمدللہ جب بھی ان کو پکارا گیا ہے
मदरसे के नाम पर जब भी इनको बुलाया गया है, इन्होंने हर बार यही कहा है कि तू पुकारेगा तो इस सहने हरम आएंगे, तू पुकारेगा तो इस सहने हरम आएंगे। अब अबाबिलों के अंदाज में हम आएंगे और लेकर के आएंगे हाथों में सदाकत के आलम। ये अलग बात है कि तादाद में कम आएंगे। इसलिए मेरे अजीजों, आपसे अदबन यही गुजारिश है, अपने तमाम कामकाज को छोड़कर, हुक्का बीड़ी को छोड़कर, तमाम मशगूलियात को पसे पुश्त डालकर अब इस इजलास की जीनत बन जाइएगा। अगर आप हजरात जिंदा दिली का सबूत देते हैं, सामने सबसे पहले उन नौजवानों से गुजारिश करूंगा जो दरवाजे पर खड़े हुए हैं, वहां आने जाने से महसूस होगा, बाहर से आने वाले यकीनन यही समझेंगे कि पिंडाल के अंदर जगह बाकी नहीं है। अभी अल्हम्दुलिल्लाह इस जगह के अंदर बहुत जगह बाकी है। यहाँ इस पिंडाल के अंदर, इस नशीब के अंदर काफी जगह अभी बाकी है। आपको ये जगह पुर करनी है और जिंदा दिली के साथ इस प्रोग्राम को सुनना है। हम खुदा से दुआ करते हुए आगे बढ़ना चाहेंगे। 4 मिसरे आप तक पहुंचा रहा हूँ। आपको जिंदा दिली का सबूत देना है और बताना है कि जिस तरीके से आप लोग सुना करते हैं, आज भी वही समान आपके पास मौजूद है। देखिएगा हज़रात कि इलाही बयामुद दुआ कर रहा हूँ, इलाही बयामुद दुआ कर रहा हूँ, तेरी बारगाह में इंतिजा कर रहा हूँ और मेरी इंतहाई गुजारिश यही है कि तेरे नाम से इब्तिदा कर रहा हूँ। अल्लाह तबारक व तआला के नाम से ही हम इस महफिल का आगाज करते हुए चलेंगे और इसी के साथ साथ ये भी आपके जहन के अंदर डाल देना मुनासिब समझता हूँ कि कुछ इस तरह से मुकद्दर बना रहे हैं हम, कुछ इस तरह से मुकद्दर बना रहे हैं हम, नजरों में गुंबद खदरा बसा रहे हैं हम। फरिश्तों हाथ बटाओ हमारे कामों में, नबी के जिक्र की महफिल सजा रहे हैं हम। ये महफिलें कोई मामूली महफिल नहीं है। जिस मजलिस के अंदर आप तशरीफ फरमा है, यकीनन ये कोई मामूली मजलिस नहीं है। ये वो मजलिस है जिसके बारे में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हाँ, दीन की मजलिस वो मजलिस हुआ करती है कि जिसको अल्लाह की नूरानी मखलूक आकर के घेर लेती है और चारों तरफ से आकर के अपने परों से उसको घेर लेती हैं। अल्लाह की रहमतें इस मजलिस के ऊपर यकीनन बरस रही होगी। आप सबको उन तमाम चीजों से फैज़याब होना है। इसलिए मेरे अजीजों, ये इजलास जो आपके सामने एक पैगाम देना चाहता है, उस पैगाम को आपको अपने सीने के अंदर पेवस्त करना है। यकीनन ये बात आया है और ये बात रोशे रोशन की तरह आया है कि महमूदपुर की सरजमीन वाले उलामा की बड़ी कदर करना जानते हैं, उलामा से बड़ी मोहब्बत करने वाले हैं कि जब भी इनको पुकारा गया है, जब भी इनके सामने तारीख रख दी गई है, चाहे वो सर्दी का मौसम हो या गर्मी का मौसम हो, जब भी इनके सजाए और पढ़ के दम कर दो अकीदत से जो एक बार दुरूद, पढ़ के दम कर दो अकीदत से जो एक बार दुरूद, अरे शेर जंगल के मेरे पांव दबाने लग जाए। और कितने औसाफ हैं आका में की गिनती ही नहीं, कितने औसाफ हैं आका में की गिनती ही नहीं, अरे एक सिफत सोचने बैठो तो जमाने लग जाए। ये यकीनी बात है। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सीरत वो सीरत है कि इंसान सुबह से शाम तक अपनी जुबान को खोलता चला जाए, अपनी जुबान को बरमाला बोलता चला जाए, इस जुबान से अल्फाज निकालता चला जाए, आखिर में फिर यही कहेगा कि जितने कलम और जितनी जमीन के ऊपर यहाँ दरख्त पाए जाते हैं, उन तमाम दरख्तों के कलम बना दिए जाएं। तब भी मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत लिखने के लिए, उसकी जिंदगी के कमालात को पेवस्त करने के लिए और यहाँ लोगों के सामने पेश करने के लिए ये वक्त तंग पड़ सकता है। आपको बस इतना बताना चाहूंगा कि रह के बंगले में भी अखलाक न भूले अपना। रह के मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अगर आपको मोहब्बत है तो यकीनन इन 4 मिसरों की लाज रखनी है कि रह के बंगले में भी अखलाक न भूले अपना, रह के बंगले में भी अखलाक न भूले अपना, घरों से सड़कों पे जाने दिए उजाले हमने हर दौर में इंसान से मोहब्बत की है। अरे दौलत आई है
تو کتے نہیں پالے ہم نے، اور مفادی زندگی جینے کے عادی ہو گئے ہیں سب۔ آپ حضرات ان کو جگہ دیجئے گا یا پھر ادھر کو ہو جائیے گا؟ اس لیے میں آپ سے پہلے ہی کہہ رہا ہوں ادھر والی کرسی پر کیجئے تاکہ آنے والوں کو دقت اور پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ مفادی زندگی جینے کے عادی ہو گئے ہیں سب، مفادی زندگی جینے کے عادی ہو گئے ہیں سب، یتیموں اور غلاموں سے محبت کون کرتا ہے؟ یتیموں اور غلاموں سے محبت کون کرتا ہے؟ ہمیں لاج رکھی ہیں اصولوں کی یہاں، ورنہ شکم پر باندھ کر پتھر حکومت کون کرتا ہے؟ یہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خاصیت ہے کہ جس نے شکم پر یعنی پیٹ پر پتھر باندھ کر حکومت کی ہے اور دنیا کے وہ عظیم ترین انسان کہلائے ہیں۔ آپ گوگل پر سرچ کر کے دیکھ لینا کہ دنیا کا سب سے مہان آدمی کون ہے، سب سے بہترین انسان دنیا کا کون ہے۔ اگر آپ کے سامنے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نہ آئے تو کہہ دینا گوگل جبکہ یہودیوں کی ایجاد ہے، لیکن گوگل کو بھی یہ پتا ہے کہ دنیا کے اندر سب سے بہترین انسان اگر کوئی آیا ہے تو میرے نبی، آپ سب کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اسی لیے قرآن مقدس کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے یہ کہا ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ مسلمانوں تم ایک بہترین انسان دے رہا ہوں، تم ایک انسان ایسا دے رہا ہوں جس کی سیرت کو تم پڑھو گے، جس کی سیرت پر تم عمل کرو گے، کہ اگر اس کی زندگی کو پڑھ لو گے تو یقیناً دنیا میں بھی کامیاب ہو جاؤ گے اور آخرت کے اندر بھی کامیاب ہوتے ہوئے نظر آؤ گے۔ آئیے حضرات، اس اجلاس کی سب سے بڑی دلیل اور سب سے اہم رکن یعنی آپ سب تمام سامعین و شرکائے اجلاس کا پرزور استقبال اور تہہ دل سے خیر مقدم کرتے ہیں کہ آپ نے یقیناً ہماری حقیر دعوت کو عزت بخشی، شرف بخشا۔ دوستو، آج کا یہ عظیم الشان اجلاس صرف ایک عادت اور روایت ہی نہیں بلکہ انشاءاللہ العزیز انقلابی یادگاری حیثیت کا حامل ہوگا، کیونکہ اپنی تمام توانائیاں اور کوششیں اسے بہتر سے بہتر بنانے میں صرف کرتی ہیں۔ آج کی اس زعفران سار ماحول میں گل والا، ان کے مالی، ان کے محافظین آپ کا دل کی گہرائیوں سے استقبال کرتے ہیں اور تہہ دل سے شکر گزار ہیں کہ آپ نے قدم رنجا فرما کر یقیناً اس چمن کی رونق بڑھا دی ہے، ورنہ تنہا میدان کے اندر انسان کھڑا ہوا بس یہی کہتا ہے کہ فرد قائم ربط ملت سے ہے تنہا کچھ نہیں، فرد قائم ربط ملت سے ہے تنہا کچھ نہیں، موج ہیں دریا میں اور بیرون دریا کچھ نہیں، کہ دل بدل سکتے ہیں جذبات بدل سکتے ہیں، دل بدل سکتے ہیں جذبات بدل سکتے ہیں، ملک کے فکر و خیالات بدل سکتے ہیں اور دور موجود کے دن رات بدل سکتے ہیں، تم بدل جاؤ تو یارو ملک کے حالات بدل سکتے ہیں۔ آئیے حضرات، حسن بزم کی جلوہ سامانیوں، آفتاب کے اشتیاق دید کے درمیان میں زیادہ دیر حائل نہیں رہنا چاہتا، تو لیجئے ہمارے دلکش پروگرام کا باضابطہ آغاز تلاوت کلام اللہ سے ہونے جا رہا ہے، جو پوری انسانیت کے لیے رشد و ہدایت کا سر چشمہ ہے، جس کی ہر بات اعجاز خدائی کی شاہکار ہے، جس کی بلاغت اور معنی بھی معجزہ اور تاثیر بھی ایسی معجزہ کہ دلوں کی دنیا بدل ڈالے۔ آئیے پھر ایسے ہی انقلاب آفری کلام کو پورے شوق و رغبت کے ساتھ سنتے ہیں، جس کے لیے ہم دعوت دے رہے ہیں جناب قاری محمد احمد صاحب کو موصوف تشریف لائیں اور تلاوت کلام اللہ سے محفل